السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک ایک نئے وی لاگ کے ساتھ۔ آج کل تو سوائے ایک مہنگائی پیٹرول کی جو ہی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے 35 روپے فی لیٹر قیمت کے اس کے اضافے کے ساتھ ہی پورے پاکستان میں ایک مایوسی کا میں کہتا ہوں ایک سونامی آ گیا، ایک سیلاب آ گیا۔ اور جو ڈرنے والی دکھ والی جو بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو 35 روپے کا اضافہ ہوا ہے، ڈرنے والی بات یہ کہ اوگرا نے 83 روپے 83 روپیز کا کہا کہ جناب اس میں اضافہ کریں، ان کی جو سفارش ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ الٹیمیٹلی اس نے اتر جانا ہے۔ اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ جو ایکسپرٹ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ الٹیمیٹلی پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت ہے نا وہ $1 لیٹر کی $1 کے برابر ہونی ہے۔ پہلے اس طرح ڈراتے ہیں، پھر اس سے آگے اس طرح ڈرا دیتے ہیں کہ جناب وہ ڈالر بھی 300 تو ہونے والا ہے، یعنی کہ ڈبل جوتے، ادھر سے ڈالر میں قیمت جانی اور ڈالر بھی ہاتھ سے نکلنا، یعنی کہ بالکل آرام سے آپ سیفلی، ہم جیسا بندہ جس کو زیرو نہیں پتہ اکانومی کا، ہمارا کیا تعلق ہے، ہم تو سادے سے ایک چھوٹے سے صحافی ہیں، تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے ڈالر بھی 300 کے لگ بھگ ہوگا اور پیٹرول بھی 300 کا ہوگا۔ تو 300 کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ایک سمپل زبان میں جو اس سے کو تقریباً جو مہنگائی کی شرح آرام کے ساتھ وہ 50% آپ کہہ سکتے ہیں۔ 50% کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی کا سمپل سا ڈیفینیشن ہے کہ اگر کسی کی بندی کے جیب میں 1000 روپے ہے تو جب 50% آپ کہیں گے نا کھانے پینے کی مہنگائی ہے یا افراط زر ہے، اشیاء خرد و نوش کا، تو اس کا مطلب کہ آپ کی جیب میں سے آپ کو پتہ نہیں لگا وہ 1500 روپے رہ گیا۔ اگر آپ کی جیب میں 500 روپے تو آپ کو 250 روپے رہ گئے۔ یعنی کہ جو پوائنٹ سارا میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں، جو محنت کش طبقہ ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو عام آدمی ہے، جو محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنے دماغ سے مزدور، اس میں صحافی بھی مزدور ہے، وکیل بھی مزدور ہے، ڈاکٹر بھی مزدور ہے، یہ لوگ اپنی سکل سے، علم سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی عقل سے کام کر کے کماتے ہیں، استاد بھی ایک مزدور ہے۔ تو یہ لوگوں کی آپ نے کھڑے کھڑے تقریباً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال میں آپ نے اس کی 50% آمدنی کم ہو گئی ہے۔ اگر آپ ڈالر کے ریٹ میں چلیں تو آپ کو تو میرا حال ایک ڈپریشن ہو جائے گا سن کے کہ اگر اس ملک میں آج سے 10 مہینے پہلے ڈالر 180 روپے کا تھا اور آج تقریباً 280 روپے کا یہ اس کے لگ بھگ ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ہر چیز ڈالر میں خریدنی ہے اور کماتے آپ پاکستان روپیز میں ہیں۔ یعنی کہ اس سے زیادہ کوئی جبر، ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے کسی بھی قوم کے ساتھ کہ اس کی جو آمدنی ہے جب وہ محنت کرے تو آپ اس کو پاکستان کی روپیز میں لیں، جب وہ پیٹرول لینے جائے تو وہ کہے جی کہ دنیا میں اس کا ریٹ ڈالر میں ہے تو لہذا تم 200 روپے 60 روپے کا لیٹر لو، جب وہ موبائل لینے جائے سیٹ تو کہ جی کیونکہ ڈالر بڑا مہنگا ہو گیا اس لیے یہ مہنگا کرو۔ اس کی بڑی ایک سمپل ریزن ہے، ڈالر اس لیے یہ چیزیں مہنگی ہیں کیونکہ آپ نے بنانا ہی کچھ نہیں، آپ نے ہر چیز باہر سے خریدنی ہے۔ تو باہر کی بدماشی یہ کہ آپ نے جو بھی دنیا سے چیز خریدنی ہے آپ کے پیسے کی ویلیو کوئی نہیں ہے، دنیا کا سارا ٹریڈ ہوتا ہے ڈالر میں۔ تو ڈالر میں جب آپ چیزیں خریدیں گے تو آپ خریدیں کس میں؟ ڈالر میں خریدیں گے تو ڈالر میں ہی اس کے پیسے دیں گے نا۔ یہ ہے وہ المیہ کہ آپ کا ساری جو پاکستان کا جو دن بدن مایوسی پھیلتی جا رہی ہے، لوگوں میں ایک اکتاہٹ اور ایک پریشانی روز بڑھتی جا رہی ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ نے کمانا پاکستانی روپی میں اور خرچنا ڈالر میں۔ اب میں اتنی لمبی چوڑی بات تو نہیں کر سکتا، ہمارا ایک چھوٹا سا ایک وی لاگ ہوتا ہے، اس میں ہم نے ایک آدھے اسپیکٹ پہ بات کرنی ہوتی ہے۔ اب میں کیونکہ یہاں پہ شو بھی کرتا ہوں JNN میں، ہر بندہ آگے کہتا ہے جی IMF بڑا ضروری ہے۔ ہمارے عمران خان صاحب ویسے بڑے انقلابی ہیں، 22 سال انہوں نے بڑی محنت کی ہے، مگر محنت کر کے انہوں کا بھی یہی خیال ہے کہ IMF کے پاس چلیں۔ ساگڈار بڑا ہیرو بنا تھا، نہیں اسی نہیں جانا، آخر کار وہ بھی فلم کینٹ یہی ہوا جی کہ IMF کے پاس جاتے ہیں۔ اپنا مفتاح اسماعیل صاحب بڑے، وہ بھی انقلابی آج کل بڑے بنے ہیں، وہ بھی ساری یہی بحث کرتے تھے کہ IMF کے پاس چلو، جس کے پاس جاؤ وہ یہی کہتا جی IMF کے پاس جائیں گے تو راستہ ملے گا، ہم ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، ہم مر جائیں گے، ہم اس کے علاوہ کر کچھ نہیں سکتے۔ 23 دفعہ ہم جا چکے ہیں IMF کے، اتنا بڑا جادوگر ہے IMF کہ 22 دفعہ تو کوئی ریلیف نہیں ملا، وہ بیماری بڑھتی گئی، جو دعا کی مرض بڑھتا گیا، پھر کہتے ہیں IMF کے پاس جاؤ۔ تو میں ایک چھوٹا سا جو آپ جیسے آپ کی طرح کے لوگ ہیں، ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، دو چیزیں میں سمپلی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان اس بیماری سے کس طرح بچ بھی سکتا ہے۔ وہ اس طرح بچ سکتا ہے کہ جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں اس میں فیس پاشا پاکستان کے وزیر اپنا خزانہ نے، انہوں نے کہا جی تقریباً 2000 ارب کے لگ بھگ اس سے اتنا پیسہ نہ مراد کی صورت میں، یا غریب آدمی کوئی سبسڈی کہتے ہیں، اپنے لیے مراد کہتے ہیں، مراد سے یہ پیسے ہمارے پاکستان کے خرچ ہو جاتے ہیں 2000 ارب کے۔ تو اگر 2000 کے لگ بھگ لگائیں تو وہ $1 بلین بنتا ہے، 2000 ارب تھوڑا سا کم ہی ہے۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنی مارا ماری کرنی ہے $1 بلین کے لیے جو آپ کو IMF نے دینے ہیں، اگر آپ یہ ساری ان کی شرائط مان رہے ہیں، اس کے بعد ایک پورا پروجیکٹ شروع ہو جائے گا، ابتدائی طور پہ آپ کو $1 بلین ملنے ہیں۔
تو بھائی آپ خدا کے لیے یہ جو امیر لوگ ہیں، جو بڑے بڑے افسر ہیں، یہ ان کی گاڑیاں ہیں، جو ان کا پیٹرول ہے، ان کو جو نوکر دیتے ہو، ان کو بڑے بڑے گھر دیتے ہو، پھر اس کی رینوویشن کراتے ہو، پھر ان کے اللہ تلے یہ جہازوں پہ سیریں کرتے ہیں، ٹی اے لیتے ہیں، ڈی اے لیتے ہیں، کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے. ہر وقت ان کے جو مسئلے مسائل چلتے ہیں، اسے $1 بلین کا خرچہ ہے. تو اگر یہ مراد اگر یہ کوئی روک لے تو کیا اس میں برائی ہے؟ کب تک یہ 23 کروڑ لوگوں کی زندگی آپ اجیرن کرتے رہیں گے جی؟ مشکل فیصلے. تو 1 بلین یہ ہے. دوسرا، اگر میری کھڑی انکم جو 50% کم ہو گئی ہے، ہر بندہ جو پاکستانی جو ہے، تو یہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے، جو بڑے بڑے سیلری لیتا ہے، یہ بڑی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں، ان کے گھروں میں جو فیسلٹیز ان کو حاصل ہیں، ان کو جو دفتروں میں فیسلٹی حاصل ہے، تو ان کا آپ 20% نہیں آپ ان کو کٹ لگا سکتے؟ اگر پاکستان کے جو ٹوٹل اخراجات ہیں تقریباً وہ $12,000 ارب کے لگ بھگ ہیں، تو اگر آپ ان پہ آ جائیں، ان کے جو سارے اخراجات ہیں، تو یہ بھی ایک ملک کے لیے، یہ بھی میرے بھائی ہیں، ہم جیسے ہی ہیں. اگر یہ کہ جی چلیں ٹھیک ہے 20% آپ کٹ لگاتے ہیں، جتنے بھی سرکاری مشینری کہہ لیں، ریاستی مشینری کہہ لیں، سرکاری ملازم کہہ لیں، سرکاری نظام کہہ لیں، اگر یہ نظام سارا ہے کہ آپ جناب 20% کٹ لگائیں تو $1 بلین آپ کو وہاں سے نکلے گا. کھڑے میرے جیسے بندے کو، جس کو زیرو نہیں پتہ اکانومی کا، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے سمجھ آ رہی کہ ہم اگر یہ 2 کام کریں تو ہم $2 بلین آرام سے بچا سکتے ہیں. ہم وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں. ویسے ڈالر کا رونا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ابھی آپ ملٹی نیشنل کے چلے جائیں، فوڈ لینے چلے جائیں، تو جو فرائز جو ہیں وہ آلو ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ لوکل نہیں ہوں گے، یہ امپورٹڈ آئیں گے، کیونکہ ہمارا ذائقہ ہم نے وہی رکھنا ہے. وہاں پہ جو کپ آتے ہیں جس میں آپ کافی پیتے ہیں، وہ کپ بھی وہیں سے باہر سے آتے ہیں. اس میں جو آپ چینی مکس کرتے ہیں، وہ جو چھوٹی سی آپ کو نظر ملتی ہیں چیزیں، وہ بھی باہر سے آتی ہیں. وہ ٹھیک ہے، وہ ملٹی نیشنل جو چیزیں بھیجتے ہیں وہ ساری وہ ڈالر میں ہی ہے. اس کے لیے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی اگر آپ اس ملک میں اپنا فرینچائز بنانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ یہاں پہ لوگوں کو آلو کھوانے چاہتے ساڑھے آلو ہی لے لو. نو ناٹ ایٹ آل، وہ بھی باہر سے آئیں گے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ IMF کے نام پہ عام بندے کا خون چوسا جا رہا ہے. عقل کی ہم کوئی بات نہیں کرتے، ہماری کوئی لانگر ٹرم پلاننگ کوئی نہیں ہے، ہم اداروں کو بدلنے کو تیار نہیں ہے. یہ نظام اگر اس طرح چلنا ہے کہ IMF سے پیسے لیتے رہو، ملک چلاتے رہو، تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ یہ عمران خان آ جائے، یہ نواز شریف آ جائے، یہ زرداری آ جائے، یہ اپنا جمالی آ جائے، یہ شوکت عزیز آ جائے، یہ ایسے نظام رہے گا اور وہی خبریں بنتی رہیں گی کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی. اور اندر سے یہ حکمران ہنستے ہیں کہ یار اسی تو 75 سال تو کمر توڑنے میں، کیوں جی کمریں ٹوٹتی نہیں پئی، ہر واری توڑی دی پھر بچ جاتی، پھر اگلے مہینے خبر آ جاتی اور مہنگائی ہوگی، کمر ٹوٹ گئی. تو کیوں جی کمر ہے؟ تو میں مذاقاً طنزیہ بات کر رہا ہوں کہ اس نظام میں کوئی سٹرکچرل چینج کے بغیر آپ کام نہیں چلا سکتے. یہ بہت ہو گیا. 23واں آپ بار IMF کے پاس گئے ہیں، اگر اتنے ان کے پاس جادو ہے، اتنے ان کے اچھی حالات ہیں، تو بھائی وہ 22 جو پہلے ہم نے IMF کیے ہیں اس سے وہ بچ جاتے. تو میرا خیال ہے ہمیں اب بھی وقت ہے، اگر ہم سیکھ لیں، اگر ہم اپنے نظام میں بہتری کریں، ہم اپنے نظام سے وہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، جہاں ہم زیادتیاں کر رہے ہیں، اگر ان کو روک لیں تو میرے خیال میں پاکستان کے اتنے حالات خراب نہیں ہوں گے. پاکستان کے لوگ اچھے ہیں، یہ ایک اچھی زندگی کی بھی ڈیزرو کرتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جہاں مہنگائی نہ ہو، جہاں افراتفری نہ ہو، جہاں پیس آف مائنڈ ہو. تو اس کے لیے میرا لیے اب حکمران طبقے کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح نہیں چلے گا. تو اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی.